کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، اس وقت کلام مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک پڑا ہے۔ اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کا تعارف ہو جائے، پھر ان کی کیا فضیلت اللہ کے نبی نے احادیث میں اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، اس کا تذکرہ ہو۔ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یا آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی مجلس میں بیٹھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اللہ نے کلام مجید کے اندر صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ابتدائے اسلام میں جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں۔ ابتدائے اسلام سے مراد یہ نہیں کہ جب اللہ کے نبی نے تبلیغ شروع کی اور ایمان کی دعوت دی تو اس وقت کے لوگ ہی مراد ہیں، بلکہ سابقون الاولون وہ تمام صحابہ ہیں جو نبی کے آخری زمانے تک بھی جن کو صحابیت کا درجہ ملا، تمام صحابہ سابقون الاولون میں شمار ہیں۔ اس میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کو آئے، اور انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینہ کے ہیں اور انہوں نے نبی کی اور صحابہ کی مدد کی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، نیکی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یعنی جیسی زندگی صحابہ کرام گزار کے دنیا سے گئے، ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ نے وہ پروانہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ جو پروانہ ہے رضی اللہ عنہم کا، یہ صحابہ کو اول وقت ہی مل گیا جس وقت وہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گی، اس کو جنت کا جب فیصلہ ہوگا، جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، تو سب سے آخر میں جو پروانہ ملے گا وہ رضی اللہ عنہم کا۔ اس وقت اللہ کہیں گے کہ اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں۔ تو جنتی کو جنت کی نعمتوں سے زیادہ اس اعلان سے خوشی ہوگی کہ اللہ ہم سے اب ہمیشہ کے لیے راضی ہیں، تو وہ پروانہ سب کو آخر میں ملے گا، اور صحابہ کو اللہ نے پہلے ہی دے دیا۔ اب یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو پروانہ ہے، یہ اتنا پرفیکٹ سرٹیفکیٹ ہے کہ اب اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آ سکتے۔ بعض گستاخ صحابہ ایسے ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بدل گئے تھے، ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی تھی، وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے تھے، نعوذ باللہ، یہ الزام صحابہ پر نہیں ہے بلکہ اللہ پر ہے کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم کا پروانہ دے کر کے یہ ثابت کیا کہ اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ تو یہ پروانہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ خالق ہے، اور خالق کو اپنے بندوں کے مستقبل کا بھی علم ہوتا ہے، ماضی کا بھی علم ہوتا ہے، حال کا علم بھی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی علم ہوتا ہے کہ آگے کی زندگی کیسے گزارے گا۔ اگر صحابہ نبی کے بعد اگر بدل جائیں تو یہ الزام اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابہ آگے بدلنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو پروانہ دے دیا رضی اللہ عنہم کا، تو یہ الزام اللہ پر ہے۔ تو اللہ نے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی سے راضی ہو جائیں، اور ایک ہے کہ سامنے والا بھی ہم سے راضی ہو جائے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کوئی آدمی کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، مگر مسئلہ ہے کہ سامنے والا ہم سے تیار ہو شادی کرنے کے لیے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ میں بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کسی دوست نے کہا کہ کام کہاں تک بنا؟ تو بولے آدھا ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ بولے آدھا ہو گیا، اب آدھا باقی ہے تو بہت آسان کام ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ بولے وہی آدھا مشکل میں پڑا ہوا ہے، آدھا جو تھا وہ تو آسانی سے ہو گیا، لیکن آدھا بہت مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ بولے کیوں مشکل آئی؟ بولے میں تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے تیار ہوں، مگر بادشاہ اور اس کی بیٹی مجھ سے کرنے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ون وے رضا ہے کہ میں تو راضی ہوں، وہ راضی نہیں ہو رہے، اور سب سے بڑا مسئلہ وہ راضی ہونے کا ہے۔ تو اللہ کی بندہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے تعلیمات احکامات پر راضی ہوں، اور اللہ کہے کہ میں بندے کے اعمال سے راضی ہوں، تو دونوں طرف سے رضامندی کا فیصلہ قیامت تک کے لیے ہو گیا صحابہ کے بارے میں کہ میں ان کے اعمال سے راضی۔ نبی بننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی کام کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہابی کہتے ہیں اور ایک کسبی کہتے ہیں۔ کسبی کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی کوشش سے صحابی بنے یا نبی بنے۔ وہابی کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے صحابی بنائے اور نبی بنائے، تو صحابی اور نبی بننے کے لیے وہابی کا استعمال ہو سکتا ہے، کسبی کا بن سکتا ہے، نہ صحابی بن سکتا ہے۔ اللہ جس کو صحابی بنائے وہی صحابی بن سکتا ہے۔ زمانے میں موجود ہیں، نبی پر ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن مدینے سے دور ہیں، یمن میں ہیں، اور اللہ کرنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، اور ان کے پاس اسباب بھی ہیں جانے کے، طاقت بھی ہے ان کے پاس، سواری بھی ہے، وقت بھی ہے کہ اللہ کے اگر آنکھ سے دیکھ لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کا مل جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہے اور اس کی خدمت کو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری زیارت ضروری نہیں ہے، اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہو۔ یہ حضرت اویس قرنی کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو والدین کا مقام بتانا ہے، کتنا مقام ہے۔ اور اویس قرنی نے اس پر جو ہے کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کیا کہ والدہ کو تو بعد میں آ کے ان کی خدمت کر سکتا ہوں، لیکن آپ دنیا سے چلے جائیں تو میں صحابیت سے محروم ہو جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی حکم کو زیارت پر مقدم کیا اور اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے۔ جب والدہ کا انتقال ہوا، ایسے موقع پر پہنچے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، صحابیت کے درجے سے محروم ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا۔ تو اس دنیا کے اندر جو آدمی کوشش کے ذریعے سے صحابی کے مقام کو پہنچنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی خدمت میں ایک آیا اور اس نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں معلوم کیا کہ ان دونوں میں کس کا مقام اونچا ہے۔ تمام تابعین میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے اونچا مقام، اور حضرت امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہیں، نبی کے نسبتی برادر ہیں، برادر ان لا، یعنی نبی کے صالح ہیں اور کاتب وحی ہیں، لیکن ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے نبی کے بعد کچھ ان سے اختلاف ہو گیا لوگوں کو، تو اس نے سوال کرنے والے ایک ایسے صحابی کا ذکر کیا جو لوگوں کے درمیان میں مشکوک ہو گئے، اور ایک ایسے تابعی کا ذکر کیا جو اونچے مقام پر ہیں۔ تو دونوں میں سب سے اونچا مقام، دونوں میں لیول زیادہ کس کا بڑا ہوا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا یا حضرت امیر معاویہ کا؟ سوال کس سے کیا؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے۔ اگر یہ سوال کوئی آپ سے اور مجھ سے کرتا تو آپ بولتے دونوں کی ہسٹری لاؤ، میں پہلے پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا، چونکہ فیصلے کے بہت سارے اختیارات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار چھوڑ کے دوسروں کی زندگی کے فیصلے کے اختیارات بہت ہیں۔ ہر ایک آدمی کتاب لے کے بیٹھتا، دونوں کی ہسٹری پڑھتا، اس کے بعد اپنی منسٹری کا استعمال کرتے ہوئے کہتا کہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کا مقام اونچا ہے امیر معاویہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ ان کی ہسٹری بتا رہی کہ یہ وقت کے بہت بڑے عادل بادشاہ ہیں، اور امیر معاویہ نعوذ باللہ اپنے زمانے کے جو ہے ایسے ایسے جھگڑوں میں پڑے ہوئے انسان تھے۔ خدا نخواستہ ہم لوگ اگر کرتے تو فیصلہ یہ کرتے، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ تم امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، تو میرے پاس کوئی ایسی ترازو نہیں کہ دونوں کو تول کے دیکھ سکوں کہ کس کا مقام اونچا ہے۔ البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ اس دنیا میں عمر بن عبدالعزیز کے جیسے سارے انسان بھر جائیں اور امیر معاویہ اکیلے ہوں تو امیر معاویہ کے مقام کو پوری دنیا کے عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اس مقام کو عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے جس گھوڑے پر اللہ کے نبی سوار ہوئے ہوں اور اس کے پیچھے امیر معاویہ سوار ہوں، اور جنگ میں وہ گھوڑا جا رہا ہو تو گھوڑے کی ٹاپ سے اڑی ہوئی دھول گھوڑے کی ناک میں جو پہنچی ہے، اس دھول کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ یہ مقام صحابہ اکرام کا ہے، اس مقام کو کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی تعداد ہے صحابہ کی، انبیاء کی کتنی تعداد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر 63 سال کی تھی، 40 سالہ نبوت سے پہلے اور 23 سالہ نبوت کی بعد۔ تو نبوت سے پہلے کی عمر کو نبوت والی زندگی میں شامل کیے بغیر صرف 23 سالہ زندگی کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی کے صحابہ 1,24,000 ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے۔ ان کی عمر نہیں ہے 950 سال، آج تک یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی عمر کتنی تھی۔ ہر جگہ جہاں بھی کتابوں میں آتا ہے وہاں یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ تو نبوت سے پہلے کی کتنی زندگی ہے ان کی اس کا علم نہیں، ہو سکتا 1000 سال کے ہوں، 50 سال کے بعد وہ تبلیغ شروع کیے ہوں، اور 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ تو ان کے جو صحابہ تھے ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ 80 سے 85 تھے، اور ہمارے نبی کے 1,24,000۔ اسی کو علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر عمل تھوڑا ہو اجر زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں احسن عملا، اور جہاں پر محنت زیادہ ہو اور اس کا نتیجہ تھوڑا ہو اس کو کہتے ہیں اکثر عملا۔ حضرت نوح علیہ السلام محنت زیادہ کیے لیکن نتیجہ تھوڑا آیا، اور اللہ کے نبی نے تھوڑے وقت میں محنت کی اور نتیجہ 1,24,000 آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، چونکہ آخری نبی ہیں
اور اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ ماننا بھی ایمان سے آدمی کو خارج کرتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے بعد بھی بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ابھی زمانے میں بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے گلبرگہ میں بھی بہت ایسے جھوٹے نبووں کے تابع دار بن گئے جو نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کے بعد اب قیامت نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا نبوت کے دروازے کو بند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کا دنیا سے جانا صحابیت کے درجے کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکتا۔ ایک حدیث پاک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی نے 1 کلو یا آدھا کلو جو، ایک مد کہتے ہیں عربی میں، 1 کلو یا آدھا کلو جو ایک صحابی نے خرچ کیا ہے، اس کے درجے کو، اس کے ثواب کو، اس کے مقام کو غیر صحابی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر، اب آپ کو نہیں معلوم احد کا پہاڑ کتنا ہے۔ حدیث پاک میں جہاں بھی کسی چیز کی مثال دی گئی ہے، احد کے پہاڑ کی مثال دی گئی۔ احد کا پہاڑ کم سے کم میرے نظریے کے حساب سے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ کم سے کم 12 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے احد کا پہاڑ، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں احد کے پہاڑ کی، کہ وہ اللہ کے نبی کے محل کے سامنے جنت میں ہوگا۔ مدینہ پاک کا سب سے عظمت والا پہاڑ احد کا پہاڑ ہے۔ اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو ایک صحابی کے 1 آدھا کلو جو کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں احسن عملا، صحابی کا مقام اللہ کے نزدیک یہ ہے، اور غیر صحابی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کرام کی ہمارے دلوں کے اندر بہت عظمت ہونا چاہیے۔ کوئی بھی صحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو برا بھلا مت کہو، من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے گویا اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور کوئی بندہ اللہ کو تکلیف پہنچائے تو اب اس کا کیا حشر ہوگا؟ کسی پہلوان کو چھیڑ کے دیکھ لیجیے کیا حشر ہوگا۔ تو اللہ تو خالق کائنات ہے، اگر اللہ کو ہم اذیت پہنچائیں کسی صحابی کی اذیت پہنچانے کے ذریعے سے، تو اللہ اس کا انتقام لیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کی اقتدا کرے گا ہدایت پا جائے گا، ہدایت کے راستے پر چلا جائے گا، جنت کے راستے پر جائے گا جو ان کے راستے کو اختیار کرے۔ صحابی نجوم کہتے ہیں ستاروں کو، یعنی اتنے روشن زندگی ہے صحابہ کرام کی، اور اس زمانے میں کوئی راستہ بتانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں، یا آج سے 50 سال پہلے آج جو آلات ہیں کہ راستہ بتانے کے لیے یہ چیز ہے، راستے بنے ہوئے ہیں اور متعین ہے کہ یہ راستہ فلاں جگہ جاتا ہے، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ راستہ طے کرتے تھے، سمندروں کا راستہ طے کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کے کہ یہ ستارہ فلاں جگہ جاتا۔ ہم خود اپنے پڑھنے کے زمانے میں اتنی گھڑیاں نہیں تھی جتنی اب گھڑیاں ہیں، اتنی گھڑیاں نہیں تھی، تو ہم لوگ صحن میں جو دھوپ پڑتی تھی اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ اب ہمارے پڑھائی کی چھٹی کا وقت کتنا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے، 30 سال پہلے سورج کی روشنی کو دیکھ کر کے، چھاؤں کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا تھا کہ اب پڑھائی میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ ایک نشان بنا ہوا تھا ہمارے خیال سے، وہ ایک بار دیکھ کے رکھتے تھے بچے، یہاں آئی تو چھٹی ہوتی بول کے، اب اس کو دیکھ لیتے پڑھتے تھے، ابھی ایک فرشی بچی، ابھی آدھی بچی، ابھی کو بچی، چھٹی ہو۔ آج سے 30-35 سال پہلے
اس کو دیکھ کر کے. اب تو گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں اور گھڑیاں بھی ایسے لگا رہے بند رہتے گھڑیاں، چالو بھی نہیں رہتے بنی، گھڑیوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. تو اس زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ طے کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ طے کیا جاتا ہے، میرے صحابہ بھی ویسے ہی ہیں کہ ستاروں کے مانند ہے، جس کو دیکھ کر راستہ جو طے کرتا ہے وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے. اور ہر ایک کی منزل مقصود کیا ہے؟ وہ جنت ہے. ہر ایک کی منزل مقصود جنت ہے. تو صحابہ اکرام کا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ اعزاز دیا ہے کہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے 1,24,000 تھے، تو اللہ نے نبی کو 1,24,000 صحابہ دیے. بعض صحابہ کے واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، نہ تو زکوٰۃ دی، نہ تو کچھ صدقہ دیا، کچھ نہیں کیا. ادھر اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہ تو نماز کا وقت ہے، نہ اس وقت روزے کا وقت ہے، نہ تو زکوٰۃ کا حکم ہے. اس وقت ہم جہاد میں جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ جہاد میں چلو. وہ صحابی اسلام قبول کرتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی نبی کے ساتھ جہاد میں چلے گئے اور اس جہاد میں جا کے شہید ہو گئے. اب اس مقام کو عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے، پوری زندگی تہجد پڑھ گئے. امام ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتے، پوری زندگی عبادت کر کے. امام شافعی نہیں پہنچ سکتے، غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا اس صحابی کو، اس لیے کہ وہ آنکھ کہاں سے لائیں گے جس نے دیدار کیا ہے محمد الرسول اللہ کا. وہ آنکھ کہاں سے لائیں گے؟ عبادت کے لیے وقت تو لا سکتے ہیں، عبادت کے لیے طاقت کو لا سکتے ہیں، عبادت کے لیے توفیق تو لا سکتے ہیں، لیکن آنکھ نہیں لا سکتے جس نے دیدار کیا ہے. حضرت جابر کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور اس کو جس نے مجھ کو دیکھا ہے، ان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. کسی صحابی کو آگ نہیں چھو سکتی ہے. اور بھی بہت سارے فضائل صحابہ اکرام کے ہیں، اور صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ. ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین. تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے، ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. خیر القرون قرنی. قرنی میں علماء فرماتے ہیں کہ 4 حروف ہیں قرنی کے اندر: قاف، را، نون، یا. قاف سے صدیق اکبر کا قاف ہے، را سے عمر کا را ہے، نون سے عثمان کا نو ہے، یا سے علی کا یا ہے. اس سے خلفائے راشدین کی ترتیب بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے بعد یہ خلفاء ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کا مقام پہلا نمبر ہے. بعض ہیں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے کوئی دوسرا عقیدہ ہے، اسی لیے ہم بچپن میں سنتے تھے. ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں دمادم پر مست قلندر علی کا پہلا نمبر. یہ کیا ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، بہت سنتے تھے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. تو ہم تھوڑا آگے اور جوڑ دیے تھے: چونی جیب کے اندر، سموسہ پیٹ کے اندر. تو علی کا پہلا نمبر کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن بعض عقیدے والے ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان سے پہلے علی کا مقام اونچا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اونچا مقام صحابہ میں میرے بعد ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا ہے. ایسے بہت سارے صحابہ کی تاریخ ہے. اب وقت چونکہ نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحابہ کی عظمت اپنے دل کے اندر بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفیں درست کر لیں اور سنتیں پڑھ لیں.